سورۃ فلق صفحہ نمبر 259۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورۃ فلق ہے، مکی سورت، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 5 آیات ہیں۔ اس سے اگلی سورت کی 6 آیات ہیں، سورۃ الناس، جس کو پڑھ لیا ہم نے۔ 5 اور 6 کتنی آیات ہو گئی؟ 11۔ اس بات کو یاد رکھنا، 11 آیات دونوں صورتوں کی۔ یہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 113ویں نمبر پر ہے۔ ٹوٹل قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 113 اور اگلی سورت الناس ہے، تو کل قرآن کی جو صورتیں ہیں 114 ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 113ویں نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 6 نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے 5 صورتیں نازل ہوئیں، 6 نمبر پر یہ سورت فلق نازل ہوئی۔ سورت فلق اور سورت الناس، یہ دونوں صورتیں 11 آیات ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی۔ اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کا نام سورۃ فلق کیوں رکھا گیا؟ فلق کا معنی ہے پھاڑنا، چیرنا۔ ایک چیز بند ہوتی ہے اور اس کے اندر چیز ہوتی ہے، وہ باہر والے پردے کو، باہر والی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ اور یہاں پر فلق سے مراد، پھاڑنا چیرنے سے مراد یہ ہے، فلق کا معنی ہے صبح کی روشنی۔ صبح کی روشنی، صبح کی روشنی اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتی ہے، رات کے اندھیرے کو۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں پھر بیچ میں کیا آتی ہے؟ روشنی آتی ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے، وجہ تسمیہ اس کی سورۃ فلق کی، اس کا نام اس لیے رکھا سورۃ فلق کہ اس میں رات کے اندھیرے میں، صبح کی روشنی میں جتنی بھی شرور، جتنی مخلوق کے شرور ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے قل اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کی روشنی لے آنے والے رب کے نام کے ساتھ۔ میں پناہ لیتا ہوں صبح کی روشنی لے آنے والے رب کے نام کے ساتھ۔
کہ وہ رب جو رات کو لاتا ہے، پھر رات کی اندھیری میں اس اندھیرے کو چیر کر روشنی لے آنے والا رب، اس رب کے نام کی پناہ لیتا ہوں۔ آپ فرما دیجئے، یہ فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا، اور یہ درس سبق دینا تھا امت محمدیہ کو۔ اس میں چار چیزیں بیان کی گئی جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ چار چیزیں، ایک تو من شر ما خلق، دوسرا ہے ومن شر غاسق اذا وقب، تیسرا ہے ومن شر النفاثات فی العقد، چوتھا ہے ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سارے شر ہیں، شر اور خطرناک شر ہیں، خطرناک شر۔ تو ان سارے شرور سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تعلیم دی کہ میرے محبوب اپنی امت کو فرما دیں، اپنی امت کو یہ تعلیم دیں کہ اللہ نے جتنی بھی شرور پیدا کیے ہیں، جتنی مخلوق ہے، ان ساری مخلوق کے شر سے اگر بچنا ہے تو پھر اس سورت کی تلاوت کی جائے، سارے شرور سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے شرور۔ پہلا شر من شر ما خلق، کہ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ساری مخلوق کے شر سے فرما دیجئے اے محبوب میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے نام کے ساتھ، جو صبح کو لے آنے والا رب ہے، اس رب کے نام کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں مخلوق کے ہر اس شر سے، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی اور ان سے جو شر کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس میں ساری مخلوق میں ہر چیز آ گئی، جتنی بھی مخلوق ہے، انسان ہیں، موذی جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، جنات ہیں، انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے جو انسان کو اذیت دینے والی ہے، انسان کو تکلیف دینے والی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ان ساری مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے یہ پڑھ لیا جائے، یہ پڑھ لیا، جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے۔ یاد رکھیں جتنی موذی جانور ہیں، جتنی موذی جانور ہیں جو انسان کو تکلیف دینے والے ہیں، یہ سارے موذی جانور، یہ اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جتنی موذی جانور ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ میں نے بتایا تھا سورۃ النحل میں کہ شہد کی مکھی، اس کو اللہ کس میں داخل کرے گا؟ جنت میں، شہد کی مکھی کو۔ تو موذی جانور ان کو جہنم میں کیوں داخل کیا جائے گا؟ جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے، کہ ان کے اوپر عذاب جو مسلط کیا جائے گا ان کے ذریعے کیا جائے گا، ان موذی جانوروں کے ذریعے۔ ان سارے موذی جانوروں کے شر سے بچنے کے لیے اس سورت کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح انسان کو تکلیف دیتا ہے، انسان کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس سورت کی تلاوت کی جائے۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ لیتا ہوں اس صبح کے رب، صبح لے آنے والے کے رب کے نام کے ساتھ، اس شر سے جو رات کو، اس رات کے شر سے جب کہ وہ رات، وہ اندھیری چھا جائے، اذا وقب، وہ اندھیری رات
جب وہ چھا جائے، اندھیروں میں بہت سارے کیا ہوتے ہیں، بہت ساری مخلوق بسیرا کرتی ہے، بہت ساری مخلوق، اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رات کو بسیرا کرنے والی مخلوق وہ انسان کو نقصان پہنچائے، تو ان کے نقصان سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ سورت پڑھی جائے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے تو فرماتے ہیں ہر چیز کو ڈھانپ دیا جائے، گھر کے دروازے کواڑ بند کر دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اور مخلوق داخل ہو جائے، برتنوں کو الٹا کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برتنوں میں وہ مخلوق بسیرا کرے۔ رات میں بہت ساری مخلوق پھیل جاتی ہے، ان مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ کسی قسم کا شر ہو، اس صورت میں دنیاوی جتنی بھی شر ہیں، دنیا کے لحاظ سے دنیاوی جتنی بھی شر ہیں، ان سے بچنے کے لیے اس صورت کو پڑھا جائے، اور اخروی شر آخرت کے لحاظ سے ان کے شرور سے بچنے کے لیے آخری سورت الناس کو پڑھا جائے۔ دونوں صورتیں، ان صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین سے مراد استعاذہ ہے۔ استعاذہ کا معنی ہے پناہ لینا، اللہ کی حفاظت میں آنا۔ اللہ کی حفاظت میں جو آدمی آ جاتا ہے وہ ہر قسم کے شر سے بچ جاتا ہے۔ جو اللہ کی پناہ میں نہیں آتا، جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، اس کو ساری مخلوق تکلیف دے سکتی ہے، اور وہ ساری مخلوق کے شر کے گھیرے میں آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ سبق دیا گیا کہ اس سے پچھلی جو صورت ہے، صورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، کہ قل هو اللہ احد میں جیسے یہ بیان کیا گیا کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اس میں اخلاص کو بیان کیا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور آگے اس صورت فلق جو ساتھ ہی ہے، اس میں اس لیے بتایا گیا، اس میں بھی اخلاص بیان کیا گیا کہ بھروسہ اللہ پر کر ہر شر سے بچا جا سکتا ہے، اللہ کی پناہ لے کر ہر شر سے بچا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی مخلوق کے شر سے نہیں بچ سکتا۔ تمام مخلوق جتنی اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اور اس کا نام لے کر جس مخلوق سے بھی آپ کو خطرہ ہو، جس چیز سے بھی آپ کو شر کا خطرہ ہو، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے، اس کے نام کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگ لیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو شر سے بچائے گا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے نام کے ساتھ ان پھونک مارنے والی گروہوں پر پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، گروہوں پر یہ جو پہلے زمانے میں وہ دھاگا بنایا جاتا، چرخہ چلایا جاتا تھا، تانت بنائی جاتی تھی جی، وہ پھر یہ جیسے اب یہ ہے، یہ دھاگے سے بنی ہوئی ہے، یہ دھاگے بھی ایسے تو نہیں بنتے، تو اس سے جو ہے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو یہود و نصارہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جادو۔ اسی آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، وہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود و نصارہ نے حسد کیا، انسانوں نے،
انسانوں نے حسد کیا، یہود و نصارہ نے. ایک یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے، اپنی بچیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. اور جادو یوں کیا کہ ایک تانت کو گرہیں لگائی 11. کتنی؟ 11. میں نے آپ سے عرض کیا نا پہلے کہ ان 2 صورتوں کی کتنی آیات ہیں؟ 11. انہوں نے 11 گرہیں لگائی اس تانت پر، اور اسی کے ذریعے جادو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا. آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے. تو جبرائیل آئے. اس صورت کا شان نزول جو ہے، اس کی وجہ وہ یہی ہوئی کہ جبرائیل آئے اور ان 2 صورتوں کو لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ جن لوگوں نے آپ پر جادو کیا ہے آپ کو بتا دیا گیا، فلاں یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہے، اور وہ جادو اور وہ گرہیں فلاں جگہ پر ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان تانت کو آ کر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ یہ 11 آیات سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی ہر آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں. تو جب یہ آیات پڑھی گئی اور وہ گرہ کھول دی گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، یعنی کہ وہ جو جادو انہوں نے کیا تھا وہ جادو ٹوٹ گیا. اور امت محمدیہ کو یہ سبق ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی حاسد آپ پر جادو کرتا ہے، تو اس کا توڑ یہی 2 صورتیں ہیں. اگر آپ نے ساری مخلوق کے شر سے، خاص طور پر حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شرور سے آپ نے بچنا ہے، تو پھر ان صورتوں کو روزانہ 3 بار ان 3 صورتوں کو، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، ان 3 صورتوں کو 3 بار صبح اور 3 بار شام کو پڑھ لیا کریں، تو اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرور سے کیا فرمائیں گے؟ حفاظت فرمائیں. حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے. تو سفر کے دوران ہم جب جحفہ اور ابوا کے درمیان پہنچے، ابوا ایک مقام ہے، جب ہم اس سفر کے دوران اس جگہ پر پہنچے تو تیز آندھی چلی، تیز آندھی ہوا، اور اندھیرا چھا گیا. آندھی بھی چلی اور اندھیرا چھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں کی تلاوت کرو، ان 2 صورتوں کی تلاوت کرو. تو ہم نے ان 2 صورتوں کی تلاوت کی، اللہ نے آندھی کو بھی ٹال دیا اور اس اندھیرے کو بھی ٹال دیا. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سخت بارش شروع ہو گئی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو ہم نے تلاش کرنا شروع کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا، پا لیا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب کوئی ایسی پریشانی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا سورۃ ہود پڑھنی چاہیے یا سورۃ یوسف کی تلاوت کرنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بہتر یہ 2 صورتیں ہیں
جب کوئی ایسی پریشانی ہو تو یہ 2 صورتیں پڑھ لیا کریں، اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اس صورتوں کی بہت سارے فضائل ہیں، اس لیے ان صورتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے معنی ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ آخری جو 3 صورتیں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ صورتیں پڑھتا ہے، جو یہ صورتیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، معنی مفہوم ذہن میں رکھتا ہے، یہ معنی مفہوم ذہن میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے یقین بڑھتا ہے۔ جب معنی مفہوم ذہن میں ہوگا تو پھر یقین بڑھے گا، اللہ پر توکل جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ جو آدمی ان کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ان تمام شرور سے خاص طور پر یہ جو 4 شرور ہیں جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے، اللہ ان کو ان 4 شروروں سے محفوظ رکھے گا، ان 4 شروروں سے۔ آگے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں گروہوں پر پھونک مارنے والوں کے شر سے، گروہ پر پھونک مارنے والوں کے شر سے، اور اسی طرح وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسدین کے حسد سے، حاسدین کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ حسد جو ہے، حسد یہ ایک آگ ہے، آگ ہے، اور یہ سب سے پہلے یہ حسد، یہ گناہ آسمان پر ہوا، اس کے بعد پھر زمین پر ہوا۔ آسمان پر کیسے ہوا؟ سب سے پہلے یہ گناہ آسمان پر شیطان نے کیا، شیطان نے۔ یہی شیطان تھا جو پہلے اس حسد کیا، اس نے جلا خود، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اسی حسد میں وہ خود ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں۔ اس حسد کی بنیاد پر شیطان مردود ہوا، حالانکہ شیطان تو پہلے بڑا عبادت گزار تھا، شیطان تو اتنی مقام حاصل کیا کہ عبادت کرتے کرتے آسمان پہ پہنچ گیا۔ وہ تو جنات کی اولاد ہے نا، جان کی اولاد ہے۔ شیطانوں کا باپ کون ہے؟ جان، جس کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، جان جس کا نام ہے۔ ہمارے بابا کا نام کیا ہے؟ آدم، اور شیطانوں کے باپ کا نام کیا ہے؟ جان۔ تو یہ تو جان کی اولاد میں سے ہے شیطان، تو یہ عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا تھا آسمانوں پر، حتیٰ کہ فرشتوں کی صف میں شامل ہوا۔ لیکن اس نے ایسا گناہ کیا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ حسد۔ حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اس حسد سے بچنے کے لیے بھی اس سورت کی تلاوت کیجیے۔ اور پھر زمین پر جو سب سے پہلے یہ گناہ ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے ہوا، قابیل سے، کہ دونوں بھائی تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو۔ تو سب سے پہلا حسد جو زمین پر ہوا وہ آدم کے بیٹوں سے ہوا۔ تو ان تمام حسد سے بچنے کے لیے انسان کے اندر حسد آتا ہے، اور جب آتا ہے تو اگر وہ ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو پھر حسد سے بچتا ہے، کیونکہ حسد ایک آگ ہے۔ جب حسد کوئی حسد کرتا ہے کسی پر تو وہ آگ میں خود جلتا ہے، وہ خود بھی جلتا ہے، خود بھی برباد ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ جیسے حابیل، حابیل تو قتل ہو گیا، اور قابیل وہ بھی خود بھی کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ شیطان خود بھی مردود ہو گیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوایا۔
تو اس لیے حسد سے بچنے کے لیے ان صورتوں کی خاص طور پر سورۃ فلق کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اس لیے یہ دونوں صورتیں اہمیت رکھتی ہیں، اور اس کا دونوں صورتوں کا نام معوذتین رکھا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ان دو صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ مانگتا ہوں میں حاسدین کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ اللہ کی پناہ لینا، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ نے تو ویسے انسان کا انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں، آگے بھی پیچھے بھی، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ جو دل میں جو شیطان آ کر بیٹھتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے مختلف قسم کے، تو جب ان صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان وسوسوں سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کل سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک